تبھی تو چلے گا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک حدیث کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہے. تو چلیں ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلے کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کے بارے میں کہ ہمیں جاننا ہے. تو پہلی چیز جو جاننی ہے وہ ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بارے میں جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا مسنون طریقے سے کھائیں. کھانا تو ہم کھاتے ہیں لیکن وہ ہم مسنون طریقے سے کھائیں. تو وہ کیا ہے مسنون طریقہ؟ کہ سب سے پہلے ہے ہاتھ دھونا. اور ہاتھ دھونا، ہاتھ ہم برابر دھوتے ہیں لیکن وہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم ہاتھ سنت کی نیت سے دھو رہے ہیں. یہ نہیں کہ جا کے دھو کے آگے کہہ دیے کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے. نہیں نہیں نہیں، آپ نے اگر دھو بھی لیے ہیں اور اگر نیت نہیں کی ہے تو پھر دوبارہ سے جا کے دھوئیں. اور دھونے کے بعد میں ہاتھوں کو تولیہ، کپڑے، ٹیشو کسی چیز سے صاف نہیں کرنا ہے بلکہ صرف اس کا پانی جھاڑ دینا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کرنا ہے. اچھا، بسم اللہ کرنے میں ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیٹ از رانگ. صرف بسم اللہ کرنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کا لفظ کہنا ہے ہی مسنون ہے. پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. پوری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے جب کہ کوئی سورہ آپ شروع کریں یا کوئی ایسا کام شروع کریں، اس وقت میں کھانے کے وقت میں صرف بسم اللہ کہہ کے اور کھانا شروع کرنا ہے. اس کے بعد میں آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کھانا کس طرح سے کھائیں. تو یہ جو حدیث ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کھانا ہم کو اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بیمینک و مما یلیک، اور ان الشیطان لا یأکل بشمالہ و یشرب بہا، یعنی کہ نہیں کھاؤ تم بائیں طرف سے، بائیں ہاتھ سے، اور نہ ہی تم پیو. ان الشیطان یأکل بشمالہ و یشرب بہا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے. اس کے بعد میں کیا ہے کہ کھانا اپنے سامنے ہی سے لینا چاہیے، یعنی کہ کھانے کو اپنے سامنے جو آپ کی ڈش میں ہے آپ کے سامنے اسی طرف سے آپ لے کے کھائیں. یہ نہیں کہ پوری ڈش میں ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا. تو اس طرح نہیں کھانا چاہیے، یا جو اوپر سے اچھا لگ رہا ہے اس کو لے لیا باقی ایسے ہی چھوڑ دیا. وہ طریقہ کھانے کا غلط ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لڑکا اسی طریقے سے ایک ڈش میں ہاتھ ادھر ادھر گھما رہا تھا، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے لڑکے، اس طرح ہاتھ ڈش میں مت گھماؤ، اور تم اپنے سامنے سے لو جو تمہارے قریب ہے بس. اچھا، اس کے بعد میں جب آپ کھانا آپ دیکھیں کہ اب آپ کھانا ختم کرنے والے ہیں تو کھانے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کھانا چاہیے، کیونکہ پیٹ میں یہ سنت طریقہ ہے کہ رسول اللہ تھوڑی سی پیٹ میں کھانے کی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد میں تھوڑا پانی پینا ہوتا ہے، اور پھر جب کھانا ملتا ہے تو اس کو مکس اپ ہونے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو پورا کھانے ہی سے بھر لیں گے تو وہ مکس کیسے ہوگا؟ تو اس سے ڈائجیشن میں مشکل ہوتی ہے. اور کھانا ختم کرنے کے بعد میں آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من حول منی ولا قوہ. کیا ہے دعا؟ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. تو اس طرح سے دعا پڑھنی چاہیے. اور
تو آپ اس دعا کے ویسے الحمدللہ بھی اگر آپ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ صرف شکر ادا ہوگا، اور اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر سے دعا ایک بار کہہ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اچھا، اب کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو ہاتھ بھی دھونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھایا اور اسی طریقے سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ آج کل ایک عام بات ہے کہ لوگ کھانے کے بعد میں بہت ہوا تو اگر ٹیشو سے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ کہیں کسی پارٹی میں کہیں گئے ہوں، تو آپ کھانے کے بعد میں ہاتھ کو ٹھیک طریقے سے صاف کریں، صابن سے دھوئیں، یہ سنت ہے۔ ہاں، اب دھونے کے بعد میں آپ بے شک ٹیشو سے، تولیے سے، جس سے چاہیں آپ ہاتھ کو صاف کر لیں۔ تو یہی بات مجھے بتانی تھی، کیونکہ یہ ہر روزانہ ہم صبح دوپہر شام اس کام کو کرتے ہیں، اور اس میں کہاں ہماری کمی ہے اس کو اب آپ لوگ خود دیکھیں اور سمجھیں، اور سمجھ کے پھر اس میں اصلاح فرمائیں۔ تو بس اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔